رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ ہاں پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے پھر، یہ چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ ہاں پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے پھر، یہ چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ ایک معاملہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جس کا وبال ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ ہم شکر کرتے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کرتے جاتے، تاکہ اللہ ان نعمتوں کو دائمی فرما دیتا، یہ نعمتیں ہم تک مزید جو ہے ہمارے درمیان موجود رہتی۔ لیکن ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر یہ نعمتیں جو ہیں رفتہ رفتہ ہم سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ تو قرآن کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر ادا کرنا کس پر ہے؟ تو کسی نے کہا تھا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ میں کلے پاؤں۔ بات وہی ہے کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے وہ رب وہی حال اچھا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اچھے دن ہیں پھر بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کچھ معاملات بگڑ چکے ہیں تو پھر بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس موجود رہے تو پھر ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر لیا کرو۔ آج کل یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر سکھایا ہوا جانور، خود کا پالا ہوا جانور بھی ہاتھ سے نکل جائے تو بڑی مشکل سے ہتھے آتا ہے۔ تو پھر اس کا اگر مقابلہ جنگلی جانور سے کیا جائے تو وہ بدرجہ اولا جو ہے بڑی مشکل سے ہاتھ آئے گا۔ کہا کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکر ادا نہ کرو پھر یہ جو نعمتیں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ اس بندے کے تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی صنعت کی بات حضور کے بارے میں ملتا ہے، جسم میں کیڑے پڑ گئے تو اٹھنے لگے نا، ایک کیڑا جسم سے نکل کر نیچے گر پڑا، اس کو اٹھا کر پھر اسی کی جگہ پہ رکھ دیا۔ کہا کہ بزرگوں ایسا کیوں کیا؟ لوگ تو اپنے آپ سے تکلیف دہ چیز کو دور رکھتے ہیں، اگر وہ خود بخود گر گیا تھا آپ نے اٹھا کر دوبارہ کیوں رکھ دیا؟ کہا کہ یہ میرے رب کی دین ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، اگر اللہ میرے اسی حال میں راضی ہے تو پھر میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ میں کلے پاؤں۔ رب کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ پھر وہ مالک جو ہے تم پر نعمتوں کے جو خزانے ہیں وہ کھول دے گا، ہاں پھر اس کی طرف سے برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، ہاں اس کی نعمتیں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ تو شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ رب کو شکر گزار بندہ جو ہے وہ بڑا پسند ہے۔ اور یاد رکھیں ایک انسان ہے
یا پھر جن ہے جو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا نہ بھی کرے تو پھر بھی یہ زندہ رہ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کون و مکان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی، وہ قائم ہے۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر کو ترک کرتی ہیں، اپنی اس شکر کی تسبیح کو ترک کرتی ہیں، یا تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے یا فنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ جنگل کے جانوروں کو دیکھ لیں، بنیاد الطالبین میں یہ حکایت لکھی گئی ہے، فرمایا ایک اللہ والا جنگل کی طرف جب گیا تو دیکھا کہ ایک شیر ہے، اور وہ شیر جو ہے اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے شیر بنایا ہے، بیل نہیں بنایا، اللہ میں راضی ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ ہے تو یہ جانور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، ایک جانور ہو کہ اللہ کو شکر ادا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پھر دیکھا ایک بیل کو، وہ بیل بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیل بنایا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ فرمایا پھر ہم نے گدھے کو بھی دیکھا، وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے وہ گدھا تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے مجھے جو ہے کتا نہیں بنایا۔ کہا کہ حیرت کی انتہا تو یہ تھی کہ جب میں نے کتے کو دیکھا نا، وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور نہیں بنایا۔ اور سور وہ جانور ہے کہ تو نجس العین ہے، جس کے بال بھی ناپاک، جس کے ناخن بھی ناپاک، جس کا خون، جس کی ہڈیاں، جس کے جسم کا رواں جو ہے وہ ناپاک، نجس العین وہ جانور ہے کہ جس کا نام لینا بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ ایک بندہ ہے اللہ نے نعمتیں بھی اتنی اچھی دی ہیں، اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھتے بیٹھتے تسبیح یہی ہوتی اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا کرم ہے، مالک تیری عطا ہے، لیکن زبان پر یہ دیکھا گیا ہے شکوہ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے نوجوان کو دیکھا تھا تو سر پہ پٹی باندھے تھے، کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آج طبیعت ناساز ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہا کتنی عمر ہو گئی؟ کہا اتنی عمر ہو گئی۔ کہا جوان ہو گئے ہو، اللہ نے اتنا عرصہ جو ہے تندرستی بھی تو دی تھی نا، اتنا عرصہ صحت میں رہے ہو، ایک دن فقط ایک دن جو ہے وہ بیماری آئی تو شکوہ کر بیٹھے، پٹی باندھ کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ آج طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ کہا اتنا عرصہ اللہ نے تندرستی بھی تو دی تھی نا، کیا اس وقت بھی بتایا تھا کہ میں ٹھیک ہوں؟ اس وقت بھی کوئی پٹی باندھ لیتے نا، لوگوں کو بتا دیتے کہ میں ٹھیک ہوں۔ معاملہ یہی ہے۔ اور پھر بندے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اور بھائی پہلے اپنے آپ سے پوچھتے صحیح تو بھی اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کا جب وقت آیا نا، 117 جسم پر زخم تھے چھوٹے بڑے، 117، اور پورا خاندان تقریباً جو ہے آپ دیکھ لیں شہید ہو چکا ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ خاندان شہید ہوتا جا رہا ہے، راہ خدا میں جو ہے اپنی جانیں نچھاور کرتا جا رہا ہے۔ جب خود کی باری آئی نا تو پہلے وہ تاریخی جملے فرمائے کہ اللہ تیرا حسین تجھ سے راضی ہے، اللہ تیرا حسین تجھ سے راضی ہے۔ کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کیا آپ یہ سوال بعد میں کیجیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میاں پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ بھی اللہ سے راضی ہو یا نہیں؟ کیا اگر اللہ سے آپ راضی ہیں تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر کس طرح کرتے ہو؟ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کو کس جگہ پہ لگاتے ہو؟ یہ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے کیا کیا کرتے ہو؟ اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ کان دیے ہیں،
کہاں کہاں لگاتے پھرتے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ سے کتنے راضی۔ شکر کرنے والا جو ہے نا، اس کو اللہ کی عطا سے اس کے مسائل کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ شکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ شکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ شکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کی زندگی میں تازگی آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنی تسبیح بنا لیجیے، اپنا وظیفہ بنا لیجیے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے، ہر حال میں، اور ہر حال میں یہی دعا کرنی ہے، اللہ میں تو راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے۔ بس یہی اپنا ایک وظیفہ بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا نا، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا کہ اگر تم ہمارے ذکر سے، ہماری حمد و ثنا سے، ہمارے شکر سے تم منہ پھیر لو گے، ہمارے ذکر سے جب اعراض کر لو گے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ آج دیکھیں کہ ہر گھر کے حال آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نہیں پوچھتا آپ سے، اپنے آپ کو جواب دیں، کیا میرے گھر میں وہ روحانیت ہے جو ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے گھر میں؟ کیا وہ برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں؟ کیا میری زندگی سکون سے چل رہی ہے؟ کیا مجھے قلب سلیم ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا؟ کیا چین کی نیند آ جاتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر بھائی جان آپ کے لیے جو ہے کوسچن مارک ہے، کہیں آپ پھر اس آیت کا مصداق تو نہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے قرآن سے دور ہو جاتا ہے، ہاں ہماری نماز سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے گھر سے دور ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے اس بندے کی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، جن کا ہر وقت خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، ان کے لیے قرآن میں کیا آیا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا پھر اللہ اس کے لیے رستے بناتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے راحتیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں پہلے اس کے لیے ایک رستہ ہوتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا اللہ پھر اس کو کہتا ہے میرا بندہ اب تیرے لیے یہ رستہ بھی ہے، تیرے لیے یہ رستہ بھی ہے، یہ رستہ بھی ہے، اب تو جدھر سے چاہتا ہے تو ادھر سے گزر جا، میرا بندہ تیری زندگی آسان کر دی گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، اچھا اللہ سے ڈرنا ہے تو کن معنی میں؟ کہ کہیں وہ آپ کو دوزخ میں نہ ڈال دے، اس لیے ڈرنا ہے، اس لیے ڈرنا ہے کہ اللہ سے ڈریں گے تو جنت مل جائے گی۔ آپ معنی کو سمجھے نہیں، اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے کہ کہیں وہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے سونا نہ رس جاوے، جنہ دے یار رس جاندے اور جوندے بھی مرے رہندے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجیے آپ، اللہ سے ڈریں تو اس لیے ڈریں، صوفیہ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا ہر وقت بندہ اسی مغن میں رہتا ہے، اسی سوچ میں رہتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر ان لوگوں کو اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، ان کے لیے وعید کیا ہے؟ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو ہم سے ڈر جاتا ہے ہم اس کی زندگی آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ، فرمایا ہم اس کو پھر رزق وہاں سے دیتے ہیں، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں پر اس کی خود کی سوچ نہیں ہوتی، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے ہم اس کو دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کی آنکھیں جب اٹھنے لگے نا غلط طرف تو دل میں خیال ہے یار وہ ناراض ہو جائے گا، آنکھیں نیچے آنی چاہیے۔ جب یہ ہاتھ ناحق اٹھے نا
تو پھر دل میں خیال آنا چاہیے کہ کہیں وہ سونا ناراض نہ ہو جائے، وہ پیارے محبوب ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ ہاتھ پھر واپس بھی آنا چاہیے۔ اور جب دل میں غلط خیال آئے تو اس خیال کو اس خیال کے ذریعے دور کر دو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ سوچ رہے، ہر وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں وہ مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، انفسکم، اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوا چلو بھی بندے کو اب موت آ گئی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے ایسا بھی نہیں کہ بندے کو کھانا پینا ہی ترک جاتی ہے، اس سے ساری نعمتیں اٹھا لی گئی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اولاد کو دور کر دیتا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ تو میں فرمایا اللہ یہ جو دل کا کنیکشن ہے نا اس کو کاٹ دیتا ہے۔ بندہ بیٹھا تھا، اذان آئی تو دل میں خیال آیا چل یار نماز پڑھنے کے لیے، یہ جو خیال آتا ہے نا فرمایا اللہ اس کنیکشن کو کاٹ دیتا ہے۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی لیکن خیال آیا کہ نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے، دور پھینک دی، اٹھ کے نیکی کی طرف چلے گئے۔ فرمایا یہ جو خیال آتا ہے نا بندے کو، بندہ بیٹھا تھا دل میں خیال آیا چل یار قرآن پڑھتے ہیں، خیال آیا یار جیب میں پیسے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، یہ جو خیال آتا ہے کہ نیکی کی طرف جانا چاہیے، برائی سے رکنا چاہیے، فرمایا اس کنیکشن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے اور اذان ہو گئی، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اگر دل میں خیال نہیں نہ آیا کہ یار نماز پڑھنی ہے تو سمجھ لیجیے رب ناراض ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کنیکشن کٹ چکا ہے آپ۔ اور وہ کچھ نصیب ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے انعام یہی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ ہم پھر ان کے لیے جو ہے رزق وہاں سے دیتے ہیں، وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شرط ہے پھر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ تم اللہ پر توکل کرنے والے بھی ہو، ہاں تم یہ توکل بھی کرو کہ اللہ دینے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یہ راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں حسن اخلاق میں سے بہترین جو نعمت ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے، کہ حسن اخلاق کی بہترین نعمت ہے کہ بندہ بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ٹھیک نہ مانگے۔ ہاں یہ اپنے رب، کوئی مسئلہ آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، کیا ہی بہترین طریقہ ہے آپ کا۔ کسی نے کہا نا لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ ہاں جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں لا ریب، کوئی شک نہیں تیری روح کو تسکین ملے گی، چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، قرآن کو کھولو تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس نا امیر المؤمنین حضرت عثمان پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ کچھ اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے کام آئیں گے، تو یہ آپ رکھ لیں۔ جب جانے لگے نا کہا کہ یہ کیا، یہ آپ لے جائیں واپس۔ کہا کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے کام آئے گا۔ کہا کہ میری بیٹیوں کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج میں اتنی یقین سے کہہ رہے ہیں وہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی، کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں آپ کی۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تنگی نہیں ہوگی، اور میری بیٹیاں جو ہیں اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورہ واقعہ نہ پڑھ لیں۔ تو یہ ان لوگوں کا توکل تھا۔ کوئی پریشانی آ جاتی ہے سورہ یاسین پڑھیں آپ، اللہ کی بارگاہ میں آئیں تہجد کے وقت، مانگیے اپنے رب سے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ شعبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نا میرے حضور نے بڑے پیار سے دیکھا اور پھر قریب بلایا، قریب ہو گئے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے، کہا کہ شعبان تجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، بڑا پیار آ رہا ہے، خدا کی قسم اس صحابی کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ جس کو حضور فرمائے کہ تجھ پہ پیار آ رہا ہے۔
اے شعبان تجھ پہ پیار آ رہا ہے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا کہ ایک وعدہ تم مجھ سے کر، ایک میں تجھ سے کرتا ہوں. شعبان ایک وعدہ تم مجھ سے کر، ایک میں تجھ سے کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. کہا وعدہ تم مجھ سے یہ کر کہ کبھی کسی دنیا دار سے بھیک نہیں مانگے گا، کبھی کسی دنیا دار سے مانگے گا نہیں. دوسرا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی دنیا بھی الگ ہی ہوتی ہے. ایک شاعر بیٹھا تھا کہیں پر نا، تو ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے جیب میں سے کچھ پیسے نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جب ہاتھ پہ پیسے رکھے نا تو شاعر نے چہرہ اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ بندے نے مجھے بھیک دی ہے، تو کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور ہم تم سے کریں، یہ آرزوئے کرم اور ہم تم سے کریں، اور جا میاں یہ بھیک اس کو دے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دے جس کا خدا نہ ہو. حضرت وہب بن عمر جسے لوگ بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں، آپ بیٹھے تھے رستے پہ کہیں پر نا، تو خلیفہ ہارون الرشید گزرے، گھوڑے سے نیچے اترے، کہا کہ کیسے حال ہیں آپ کے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کہا ہمارے لیے کوئی حکم ہو، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، کچھ پیسے چاہیے، کوئی کپڑے، کوئی کھانا، کچھ چاہیے؟ کہا بادشاہ ذرا نیچے آ، بیٹھ میرے ساتھ. اٹھا لیا. کہا مجھے یہ بتا کہ تجھے کون دیتا ہے؟ کہ مجھے اللہ دیتا ہے. کہا پھر مجھے کون دیتا ہے؟ کہا آپ کو بھی اللہ دیتا ہے. کہا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تجھے دے اور مجھے بھول جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تجھے دے اور مجھے بھول جائے؟ کہا نہیں. کہا میاں پھر جا، پھر کوئی اپنا کام کر، پھر اپنا کام کر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ پھر ان کے لیے کافی ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم جو ہے نا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پہنچے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان موجود تھے. دوڑے دوڑے آئے کعبہ کے بالکل سامنے آ کے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے کوئی حکم ہو، میرے لیے کوئی حکم ہو. کہا کہ یار تجھے خلیفہ بنایا کس نے ہے؟ کتنا بیوقوف بندہ ہے تو. میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے عین کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دنیا دار سے مانگوں گا؟ میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دنیا دار سے مانگوں گا؟ جامعہ اپنا کام کر. آپ نے اپنی عبادت مکمل کی. جب جانے لگے نا تو جب بڑے دور نکل گئے، سواری پہ سوار ہونے لگے تو دوڑے دوڑے گئے. کہا حضور اب میرے لیے کوئی حکم، اب تو آپ کعبہ سے باہر آ چکے ہیں نا، مسجد سے باہر، اب میرے لیے کوئی حکم ہو. تو آپ مسکرائے. کہا تجھے بڑا شوق ہے، تجھے بڑا شوق ہے میاں خدمت کرنے کا، بتا پھر مجھے دنیا دے گا یا آخرت دے گا؟ کہا حضور میں تو کوئی دنیاوی خدمت ہی کر سکتا ہوں. کہا دنیا تو ہم نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، جا میاں اپنا کام کر. وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ترقیاں دی تھیں، وہ لوگ دنیا پیچھے آیا کرتے تھے لیکن وہ لوگ دنیا کی طرف منہ نہیں کیا کرتے. اور یاد رکھیں کہ جو بندے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، جن کا وظیفہ شکر ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کو دیتا بھی بہت ہے، ان کو دیتا بھی اللہ بہت ہے. قرآن میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے نا تمہیں مزید اللہ بڑھا کے دے گا، مزید بڑھا کے دے گا، مزید بڑھا کے دے گا. تو اپنی زندگی میں ناشکری کا جو ایلیمنٹ ہے نا، اس کو نکال دو. ہاں اس کو نکال دو، یہ رب کی رحمت سے آپ کو دور کر دے گا. تو اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت شکر کرنے والا، شکر کی تسبیح پڑھنے والا بنائے. آمین آمین بجاہ نبی آمین.